السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ابھی فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھا گیا دوسری رکعت میں۔ ہمارے استاد محترم حافظ محمد زبیر صاحب فاروقی رکوع کیے، رکوع سے اٹھے۔ یہ قنوت نازلہ کیوں پڑھا جاتا ہے اور کیسے حالات میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، آج میں اسی کے بارے میں مختصر سی بات ہماری ہوگی، کیونکہ آج جن حالات کے اندر بھارت کے مسلمان سانس لے رہے ہیں، یہ وہی حالات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غزوہ خندق کے موقع پر پیش آئے تھے۔ یہ قنوت نازلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ خندق کیوں ہوا تھا اور کب ہوا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے مکے میں اتنا ستایا، اتنا پریشان کیا ہر طریقے سے۔ ان کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے اتنا ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، جب دیکھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑا تو پھر آپ کے ساتھ میں بدتمیزیاں شروع کر دی۔ دیکھا کہ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تو پھر آپ کے ساتھ میں مار پیٹ شروع کر دی کہ آپ حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے اوپر لا کے اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی گئی۔ جب دیکھے کہ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تو آپ اور آپ کے خاندان والوں کا بائیکاٹ کیا گیا۔ جب دیکھے کہ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برادری اور خاندان سے باہر کر دیا گیا۔ باضابطہ اس کا اعلان نامہ لکھ کر لگایا گیا حرم کے اندر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اکیلے ہیں۔ اگر عرب کا ایک ادنا سا غلام بھی ان کو قتل کر دیتا ہے تو اس غلام سے کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ ان کو ہم نے برادری اور خاندان سے باہر کر دیا۔ مطلب آپ اندازہ لگاؤ، آج کے زمانے میں ہم جو سانس لے رہے ہیں، آج تو ہم ایک دم ڈیجیٹل زمانے میں جی رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں اگر کسی کو برادری سے باہر کرے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ آج کے زمانے میں تو مار پیٹ نہیں کرنا ہے، برادری سے باہر مطلب صرف اتنا ہے کہ برادری والا کوئی اس کو شادی کی دعوت نہیں دے رہا ہے، برادری والے اپنے کسی پروگرام میں اس کو نہیں بلا رہے ہیں، برادری والوں نے اس کو پوری طرح سے نظر انداز کیے۔ مجھے آپ بتاؤ اس انسان کے دل پہ کیا گزرے گا آج کے زمانے میں؟ وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں قبیلے سے، خاندان سے باہر کرنا مطلب وہ ایسا تھا کہ اب وہ انسان، کیونکہ وہ زمانے میں کسی قبیلے، کسی خاندان کے فرد پہ کوئی بھی مصیبت آتی تو پورا قبیلہ اس کی طرف سے کھڑے ہوتا تھا۔ یہ حالت ایسی تھی کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی ہجرت کی ہے، سب سے پہلی ہجرت طائف کی طرف گئے، اپنے منہ بولے بیٹے اور غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لے کر۔ اور طائف جانے کے بعد جب آپ کو یہ امید تھی کہ طائف کے لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہیں، لیکن انہوں نے آپ کے ساتھ جو بدسلوکی کی، پتھروں سے مارا، یہ سارے واقعات ہم بارہا سنتے آتے ہیں۔ آپ واپس لوٹے طائف سے تو دیکھو آپ کا جذبہ، آپ آتے آتے جو ہے مکے کا ایک سردار تھا، اللہ کے نبی مکے کا ایک سردار تھا عتبہ، اس کے باغ میں رک گئے، انگوروں کے باغ میں۔ حالانکہ وہ ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوا تھا، لیکن وہ آپ کو پہچانتا تھا کیونکہ رشتے میں وہ بھی آپ کا چچا ہوتا تھا۔ اس نے اپنا ایک غلام، اس کا غلام کا نام تھا عداس، اس کے ہاتھوں سے انگوروں کا ایک خوشہ دے کے اللہ کے نبی کے پاس میں بھیجا۔ تو اللہ کے نبی بسم اللہ پڑھ کر اس کو جب کھانے لگے تو وہ غلام جو ہے وہ عیسائی تھا، اس نے کہا بسم اللہ تو ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہی ہوں۔ تو وہ سب سے پہلا شخص، یعنی طائف کا سفر کیے، اس میں بھی آپ اتنا نا امید نہیں ہوئے، اتنے سارے حالات کے بعد میں بھی
لیکن وہ ایک غلام کم سے کم ایمان میں داخل ہوا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، کبھی عمرے کے لیے گئے نا تو طائف ضرور جانا۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب جا کے آئے طائف میں اسی غلام عداس کے نام سے بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے، اس مسجد کا نام ہی مسجد عداس ہے۔ وہ سب سے پہلا شخص ہے جس نے ایمان قبول کیا۔ اب آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، غار حرا کے پاس آپ رک گئے اور آپ نے حضرت زید ابن حارثہ کو بھیجا مکے میں، جاؤ کوئی نہ کوئی میرا گارنٹر تلاش کرو، میرا ضامن تلاش کرو، کیونکہ بغیر ضمانت کے میں مکے میں نہیں جا سکتا۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقبہ ابن ابی معیط کے پاس میں پہنچے۔ وہ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس گیا، وہ اللہ کے نبی کو لے کر آیا، حالانکہ وہ اللہ کے نبی کے خاندان سے نہیں تھے، مگر اس نے وہاں اعلان کیا حرم کے اندر، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قبیلے والوں نے تو باہر کر دیا، ان کا بائیکاٹ ہو گیا، لیکن میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ آج سے میں ان کو اپنے قبیلے میں لیتا ہوں اور میں ان کا ضامن ہوں، گارنٹر ہوں۔ تو مکے میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی ان کے ساتھ میں بس سلوکی کرے تو کوئی نہیں بولے گا۔ عقبہ ابن ابی معیط اور اس کے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہیں۔ مطلب مصیبتیں دیکھو اللہ کے نبی کی۔ اور پھر آپ جب مکے سے مدینہ ہجرت آپ نے کی ہے تو ان لوگوں کو وہ بھی نہیں دیکھے گیا کہ یہ مدینے میں جا کے وہاں آرام سے دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو مدینہ مکے سے تقریباً 450 کلومیٹر دور ہے۔ تو قرز ابن جابر وہ مکے سے 450 کلومیٹر کا سفر طے کر کے، آپ سوچو نہ لگژری بسیں تھیں، نہ ٹرینیں تھیں، نہ جہاز تھا، اونٹوں پہ سفر کر کے اس نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے اونٹ مدینے کے باہر چرتے ہیں، غزوہ بدر کیوں پیش آیا، اس نے وہاں سے مسلمانوں کے اونٹوں کو جو ہے بھگا کے لے کر آیا اور وہ جو چرواہا تھا اس کا قتل کر دیا۔ تب جا کے اللہ کے نبی نکلے باہر، جب آپ کو پتہ چلا کہ ابو سفیان کا ایک قافلہ جو ہے ملک شام سے مکے کی طرف جا رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ ہمارے اونٹوں کو لوٹ کے لے کر گئے تو چلو ہم ان کے قافلے کو روکتے ہیں۔ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی دی، احد میں معاملہ برابری پہ رہا، لیکن کامیابی شروع میں مسلمانوں کو ہی ملی۔ مسلمانوں کو جو کامیابیوں پہ کامیابیاں مل رہی تھی، اس وجہ سے ابو سفیان نے ایک یونائٹڈ فرنٹ بنایا سارے قبیلوں کو ساتھ میں لے کر۔ دو روایتیں ہیں، ایک میں 18,000 اور دوسرے میں 24,000 کا لشکر تھا، جو مکے سے چلا اور چلتے 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 مدینہ پہنچنے تک ان کی تعداد جو ہے 18,000 سے 24,000 تک ہو گئی۔ کوئی کسی کتاب میں 18,000 ہے، کسی میں 24,000 ہے۔ وہ اتنا بڑا لشکر لے کے سب لوگوں نے یہ طے کیے یہ تو مٹھی بھر مسلمان ہیں، ان کو ایسا کچل دیں گے، ایسا دبا دیں گے، مدینے میں جانے کے بعد ان کا نام و نشان بھی نہیں رہنا، بولے اب قیامت تک۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق جو ہے وہ آج بھی ہے مدینے میں، تھوڑا سا حصہ اس کا باقی، کبھی عمرے کے لیے گئے تو ضرور دیکھنا۔ وہ 3 طرف سے پہاڑیاں ہیں اور ایک طرف سے جو ہے تھوڑی سی جگہ تھی، وہاں پہ آپ نے خندق کھودنے کا حکم دیا اور وہ پوری خندق ان کے آنے کے پہلے کھد گئی۔ اب مسلمان جو ہے ادھر ہے خندق کے اندر، اور باقی جو وہ پورا لشکر جو 24,000 کا جو یہ نیت سے پہنچا تھا کہ بس اب مدینہ پہنچتے ہی ان کو ختم ہی کر دینا ہے، وہ خندق کے ادھر رکا ہوا ہے۔ اب آپ سوچو 24,000 کا لشکر مقابلے پہ ہے، وہ 24,000 کا لشکر کبھی بھی ان کا یعنی ان کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے، یہ بیچارے مٹھی بھر مسلمان ہیں۔ اب کہاں 24,000 اور کہاں یہ لوگ۔ یہ قنوت نازلہ جب پڑھا جاتا ہے اس میں اللہ کی مدد مانگی جاتی ہے اور اللہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اے اللہ، اگر تو عزت دینے پہ آ جائے تو پوری دنیا میں کوئی ذلت دے سکتا ہے کیا؟ تو اگر بچانے پہ آ جائے تو پوری دنیا میں کوئی مار سکتا ہے کیا؟ تو اللہ سے مدد مانگی گئی اس کے اندر، اور یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب آج ہم اپنے حالات دیکھ رہے ہیں ملک میں، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر ایک نا امیدی پیدا ہوئی ہے، مسلمانوں میں ایک مایوسی پیدا ہوئی ہے۔ مسلمانوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
مسلمانوں کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے دنیا کے ایسے ملکوں کا سفر کیا ہوں جن ملکوں کے اندر دنیا کے سب سے بڑے بت خانے ہیں۔ بت خانہ سمجھتا نا سب لوگوں کو، چھوٹے بچوں کو نہیں سمجھتا ہوں گا، بڑی عمر والوں نے بعد میں ان کو بتا دینا۔ ایسے ایسے صنم خانے، بت خانے میں نے دیکھا ہوں، جتنا بڑا آپ کا جالنا شہر ہے کیا، اتنے بڑے بڑے میں نے صنم خانے دیکھا ہوا ہوں، ان بتوں کے جن کی عبادت ہمارے ملک میں کی جاتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، آج اس پورے ملک کے اندر ان کا کوئی نام لینے والا بھی باقی نہیں رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 100% ملکوں کو اسلام اور ایمان کی ہدایت عطا فرما دی۔ اس کی زندہ مثال ہے انڈونیشیا۔ وہاں پہ اتنے بڑے بڑے ہیں، مطلب اس میں گھومنے کے لیے پورا بس سے جو ہے تم کو سفر کرنا پڑتا، اور 8 دن بھی کم پڑتے وہ پورا بت خانہ گھومنے کے لیے، اتنے بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ جو ایک ایک چہرہ ہے، اس ایک پتھروں کی ایسی وہ عمارتیں بنی ہوئی ہے، خالی چہرے کی اتنی بڑی بڑی عمارتیں ہیں۔ وہ آج سے سینکڑوں سالوں پہلے لوگوں نے پتھروں سے بنائی ہوئی ہے، جو ہمارے زمانے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو کم سے کم 4-5 فلور کی جو بلڈنگ رہی تھی اس کے برابر خالی ایک ہی چہرہ ہے، ایک ہی بت کا۔ اب آپ مجھے اندازہ لگاؤ جالنے شہر کتنا بڑا ہے۔ اب اتنے بڑے بڑے بنانے والوں نے بنا دیے، آج ہے کوئی نام و نشان لینے والا؟ آج انگریز وہاں پہ چڈیاں پہن کر گھومتے ہیں کیمرہ لٹکا کے، اور تصویریں لیتے رہتے ہیں بیچارے، اور پورے وہی بھرے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ آج ان کا کوئی نام و نشان لینے والا نہیں ہے۔ تو جب باطل عروج پر ہوتا ہے، کئے پر ہوتا ہے بھائی؟ عروج پر ہوتا ہے، عروج پر۔ باطل جب عروج پہ ہوتا ہے نا تو وہ اپنی طاقت کے نشے میں چور ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ بس اب ہمارے سے زیادہ دنیا کے اندر کوئی طاقتور نہیں ہے۔ جیسے وہ جو قومیں تھی، قوم عاد اور قوم سمود، وہ بولتے تھے منا اشد قوہ، ہمارے سے زیادہ دنیا میں کوئی طاقت والی قوم نہیں ہے۔ سعودی عرب میں آج بھی ان کے مکانات موجود ہیں، وہ قوم عاد قوم سمود کے، انہوں نے پہاڑوں میں کھود کے ایسے گھر بنائے ہوئے۔ نہیں تو اب آج کا زمانہ تو ڈیجیٹل ہے، آپ جو ہے گوگل کے اوپر ڈالو اور اس میں پترا ڈالنا۔ عمان کے اندر ہے وہ، سعودی عمان کا جو بارڈر ہے، کچھ عمان میں ہے، عمان میں نہیں، یہ اس میں اپنے جارڈن میں۔ دنیا کا جو ہے وہ ایک عجوبہ ہے، وہ جارڈن کے کچھ اندر ہے، کچھ سعودی کے اندر ہے، وہ پرانے قوم عاد قوم سمود کے زمانے میں۔ آپ دیکھو اس کا جو دروازہ ہے نا، وہ دروازہ، یہ جو بیس ہے تمہارے، اس سے ڈبل یعنی اونچے دروازے، ہزاروں سال پہلے وہ قومیں پہاڑوں میں ویسے گھر بنا کے رہتی تھی۔ لیکن آج دیکھو وہ قوموں کا کوئی نام و نشان لینے والا ہے کیا بھائی؟ تو اس لیے مسلمانوں نے موجودہ حالات میں نا امید کبھی بھی نہیں ہونا اور بھڑکنا نہیں مسلمانوں نے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صبر کا حکم دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے ان کی طرف، اللہ کے نبی نے کہا کہ خالی دیکھ کر آؤ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہاں پہ کسی کو چھیڑنا مت، کسی کے ساتھ میں کچھ کرنا مت، کسی کو کچھ بولنا بھی مت، صرف جاؤ اور جا کے آ جاؤ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، فضائل اعمال میں حکایت صحابہ میں واقعہ ہے کہ ابو سفیان میرے سامنے تھا اور میں تیر نکال کے اگر اس کو مار دیتا تو وہ وہیں ختم ہو جاتا تھا، لیکن اللہ کے نبی کا حکم کیا تھا؟ جوش میں نہیں آنے کا۔ جذبہ باطل کو آنے دو جوش میں، تم نے جوش میں آنے کا کیا؟ جوش میں نہیں آنے کا، تم کو جتنا کام بولے جاؤ، وہاں سے جا کے آ جاؤ۔ اور پھر جب حدیبیہ کے موقع پہ مکے میں داخل ہونے لگے تو انہوں نے باہر روک دیا۔ اس وقت بھی باطل اتنے جوش میں تھا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، مگر اللہ کے نبی نے ان کی ساری شرطوں کو مانے۔ مکۃ المکرمہ سامنے ہے اور وہاں سے آپ مدینے کی طرف واپس لوٹ گئے۔ تو یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، ہمارے آج کل کے نوجوان، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 2-3 دنوں کی خبریں، اورنگ آباد ہو، بمبئی ہو، مختلف علاقوں کے اندر ہمارے سینکڑوں نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا۔ کس وجہ سے؟ نوجوان تھوڑے جوش میں آ گئے۔ بمبئی میں پورے ایریے میں دکانوں پہ بلڈوزر چلا دیے گئے، کیونکہ آج طاقت کس کے ہاتھ میں ہے؟ باطل کے ہاتھ میں ہے۔
باطل کچھ بھی کر سکتا ہے، ہم باطل کا مقابلہ کر سکتے ہیں کیا؟ تو ہم نے سیرت سے یہ سیکھنا چاہیے ایسے حالات کے اندر کہ ہم اللہ کی مدد، ہم اپنا کام کرتے رہیں، ہم اپنی نمازوں کا، ماشاءاللہ مجھے اتنی خوشی ہے، اتنی شدت کی سردی ہو رہی ہے، لوگوں کا گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہے، مگر ماشاءاللہ اس مسجد میں میری نظر ایسی دوڑا رہا ہوں میں تو سفید داڑھی والے مجھے اس میں خالی 2 سے 3 لوگ نظر آئے، باقی سارے نوجوان بیٹھے ہوئے۔ یہ تمہاری کامیابی ہے۔ ایسے نوجوان جب اللہ کے سامنے جھکنے والے بنیں گے، مسجدوں میں آنے والے بنیں گے، ہماری اصل جگہ یہی ہے۔ پھر اللہ باطل کو باطل سے ٹکرائے گا، وہ جو پڑھے نا قنوت نازلہ کے اندر، ہم کو ٹینشن نہیں لینے کا، ان کو آنے دو، ہم نے ایسے ٹائموں پہ اپنی دکانیں بند کر کے گھروں میں بیٹھ جانے کا، ہم نے وہاں پہ بھی نہیں کھڑے رہنے کا، تاکہ ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم تماشائی بن کر ان کا تماشا دیکھ کے ہم کو ورغلانا، ہم کو چڑانا، ہم کو جو ہے یہ کرنا، ہم جتنا دیکھیں گے اتنا زیادہ وہ کیا کریں گے بھائی، ہم کو اور چڑانے کا کام کریں گے۔ ہم خاموشی سے اپنے دکانیں وغیرہ بند کر کے گھر میں جا کے بیٹھ گئے، کیا کرنے کا ہے بھائی، تمہارا کرتے رہو، ہم اپنے اللہ کو راضی کریں گے، انشاءاللہ اللہ کی مدد و نصرت ضرور آئے گی، اور ضرور آئے گی۔ میں نے ابھی یہ ساری مثالیں کیوں دی آپ لوگوں کو؟ ہم اپنا کام کرتے رہیں، ہم اللہ سے مدد کو حاصل کریں۔ ابھی ایسے نوجوان نمازوں میں آئیں گے، نوجوان اللہ کے سامنے قنوت نازلہ میں دعا کریں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آئے گی۔ اب ہم تھوڑا سا جوش میں آ گئے، نقصان کس کا ہوگا؟ اب بھی میں دیکھ رہا تھا، اب بھی فجر کے پہلے ہمارے حسین بھائی کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے پرانے جالنے سے لے کر آئی، ان کے آنے کے پہلے تک میں خبر ہی دیکھتے بیٹھا تھا، تو اس میں مجھے اورنگ آباد کی خبر دیکھنے کے لیے ملی کہ تقریباً 70 سے زیادہ نوجوانوں کو گرفتار کیے۔ کیوں؟ طاقت باطل کے ہاتھ میں ہے، کرنے والے ساتھ بھی نہیں رہیں گے، لیکن بھگتنا کتنوں کو پڑے گا، اور وہ ساتھ بھی جو رہیں گے بیچاروں نے کچھ بھی نہیں کیے ہوئے ہوں گے، لیکن ذرا سا جوش میں آ گئے، وہ جوش سب کے لیے نقصان کا سبب بنتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے نوجوان اپنے جوش کو، اپنے جذبات کو قابو میں رکھے، اللہ سے مدد و نصرت حاصل کرے، دعائیں کرے، چاہے باطل کے صنم خانے تاج محل کے جیسے بھی بن گئے نا، اس سے ہم کو، میں بول رہا ہوں نا، میں خود وہ وہاں جا کر آیا ہوں، آج ان کا کوئی نام و نشان بتانے والا نہیں ہے، اس پورے ملک کے اندر کوئی نام و نشان بتانے والا نہیں ہے، جو ان کے عروج کا اور ان کے حکومتوں کا، جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی لاٹ لے کر آئے تو پورے ملکوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی۔ ملیشیا میں دیکھا میں نے، وہاں پہ ایک بت ہے، اس کے اوپر 300 کلو سونا چڑھا ہوا ہے۔ کتنے کلو سونا؟ 300 کلو سونا، اور وہاں کی حکومت نے آج بھی اس کو باقی رکھا ہوا ہے، توڑے نہیں انہوں نے، اس کو انہوں نے ہٹائے نہیں، مٹائے نہیں۔ دنیا بھر سے ٹورسٹ وہاں پہ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، تو وہ انہوں نے رکھے اسی لیے، دنیا بھر کے ٹورسٹوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو پہلے ہم ایسے بتوں کی پرستش کرتے تھے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت عطا فرما دی، تو ہمارے پورے ملک میں ان بتوں کا کوئی نام لینے والا بھی باقی رہا کیا بھائی؟ آج دنیا کی سب سے خوبصورت مسجد ہے آپ کو اسی ملک کے اندر ملے گی۔ تو نا امید ہونے کا اللہ کی ذات سے، اللہ کی ذات سے ہم امید رکھیں، اور قنوت نازلہ میں جو ہے جو دعائیں ہوتی ہے اس پہ ہم اللہ تعالیٰ سے آمین کہیں، بس اللہ سے ہم امید رکھیں انشاءاللہ۔ اور ہمارا جو کرنے کا کام ہے نا، ہم حسن سلوک کریں۔ یہ بھی جو ہمارے بھائی ہے نا، وطنی جو بھائی ہے، وہ دشمن نہیں ہے ہمارے، دشمن ہے کہ بھائی ہمارے بھائی ہے، وہ بھی ہمارے، لیکن ان کے ذہن میں کچھ لوگوں نے غلط فہمیاں ڈال دی ہے ایمان والوں کے بارے میں، اور جو بیچارے بھولے بھالے سیدھے سادے گاؤں کے، دیہات کے، اپنے شہروں کے، گلیوں کے، محلے کے جو لوگ ہیں، ان کے بھی ذہنوں میں غلط فہمیاں ڈالنے کا دوسرے جو شدت پسند لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارا کام ہے ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، پیار کا، محبت کا معاملہ کریں۔ ہماری جب عید ہوتی ہے، رمضان کی عید ہوتی ہے، ہم جگہ جگہ پہ عید ملن کے پروگرام کریں، ان کی بستیوں میں جا کے عید ملن کے پروگرام کریں، ان کو بلائے اپنے پاس، اپنے مسجدوں کے اندر ہم ہر مہینے میں کوئی ایسا پروگرام رکھیں جس کے اندر ہم ان کو بلائے، مسجد کے اندر بٹھائے، مسجد کا، قرآن کا، اسلام کا، ایمان کا، نماز کا ہم ان سے تعارف کرائیں۔ ہم اپنا یہ سارا عمل جاری رکھیں،
انشاءاللہ ہماری یہ ساری محنتیں رنگ لائے گی اور ایک دن اللہ تعالیٰ یہ ساری قوموں کو ہدایت عطا فرمائے گا انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. بس اللہ تعالیٰ آخری میں ایک مجھے مثال یاد آ گئی. ہمارے حافظ زبیر صاحب ہمارے استاد محترم، ان کے والد صاحب تھے قاضی مصلح الدین صاحب خطیب. رنجنی میں آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے ان کو دیکھے بھی ہوں گے، ملے بھی ہوں گے. وہ ایک مثال دیا کرتے تھے، مجھے ان کی مثال ابھی تک اچھی طرح سے یاد ہے. وہ بولتے تھے دیکھو جب آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے اور پانی جو ہے ایک دم سیلاب آتا ہے، تو ایسے ٹائم پہ یہ جو بڑے بڑے جھاڑ ہوتے ہیں جو سینہ تان کے ایسے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ناریل کے جھاڑ، بڑے بڑے بڑ کے جھاڑ، پیپل کے جھاڑ، جو ایسے وہ طوفان سے کہتے ہیں کہ ہم تیرا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، آ جا بولے تو کتنی طاقت سے آتا ہے. تو ایسے سارے جو درخت ہے جب طوفان پوری شدت سے آتا ہے تو وہ سارے اکھڑ جاتے ہیں. آپ دیکھیں گے تو پیپل کا درخت، بڑ کا درخت، ایسے درخت آپ کو اکھڑے ہوئے ملیں گے. لیکن جو چھوٹے چھوٹے پیڑ پودے ہوتے ہیں، چھوٹے درخت، گھاس ہوتا ہے، چھوٹے پودے ہوتے ہیں زمین کے اوپر، وہ طوفان کو آنے دیتے ہیں. وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے بھائی تو آ جا، ہم جب تک ذرا سر جھکا کے بیٹھ جاتے نیچے. تو وہ جو پانی ہے پوری طاقت سے آتا ہے، آ کے نکل جاتا ہے. طوفان آتا ہے، طوفان آ کے ختم ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد میں اگر آپ دیکھو گے تو یہ جتنے پودے جو ہے خاموشی سے انہوں نے اس وقت کے اندر سکوت اختیار کیے تھے، طوفان ختم ہوتے ہی وہ واپس سے اپنے سر اوپر اٹھا کے جو ہے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. گھاس بھی، چھوٹے سے پیڑ پودے بھی. لیکن یہ جو بڑے بڑے جو طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، وہ سارے درخت کیا ہو جاتے ہیں بھائی؟ اکھڑ جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے یہ سارے حالات کے اندر بس یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ باطل کا طوفان ہے، اس کو ختم ہونے دو، پھر انشاءاللہ ہم اپنا سر اٹھا کے ہدایت کی محنت کریں گے. کیا کریں گے؟ ہدایت کی محنت کرتے رہیں گے. اور اگر ہم مقابلے پہ کھڑے رہیں گے اور ہم کو جو ہے جیلوں میں ڈال دیا جائے، یا پھر ہمارے نوجوانوں پہ جو حالات درپیش آ رہے ہیں، مجھے آپ بتاؤ پھر ہم ہدایت کی محنت کر سکتے ہیں کیا؟ پھر ہم بھی پریشان، ماں باپ بھی پریشان، گھر والے بھی پریشان. اس کے لیے ہمارا مقصد یہ ہدایت کی، ایمان کی محنت کرنا. لیکن وہ ہم کیسے کریں گے؟ پیار سے، محبت سے، خلوص سے، نرمی سے، برداشت سے اور نظر انداز سے. ٹھیک ہے؟ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. ماشاء اللہ بہت پتہ ہی نہیں بات بتایا.